سو جس ڈپارٹمنٹ سے میں نے تعلیم حاصل کی، یعنی انگریزی ادب کا ڈپارٹمنٹ، انگریزی ادب کراچی یونیورسٹی، مجھے وہاں بتایا گیا کہ کچھ نامور لوگ بھی وہاں سے پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر وحید مراد، بہترین اداکار، ہماری فلم انڈسٹری کا فخر، وہ جب کراچی یونیورسٹی کے شروع کے دن تھے تب انہوں نے وہاں سے پڑھا. پھر پروین شاکر، مشہور شاعرہ، ان پہ میں ایک الگ سے قصہ کروں گا کراچی یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ کی نسبت سے. پروین شاکر بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے پڑھی تھی مجھ سے بہت پہلے، اور لٹریچر میں ڈگری ہے، اور شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ لنگوسٹکس میں بھی، لسانیات میں بھی ان کی ڈگری تھی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو. پھر ایک اداکار بھی بہت مشہور آدمی جن سے دوستی بھی ہے، وہ بھی وہاں سے پڑھے. تو چونکہ میری کچھ عادت ایسی تھی کہ میں اسٹیج پہ چڑھ جاتا تھا اور شیکسپیئر پڑھ رہا ہوں اور غالب پڑھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور کچھ ذرا لاؤڈ بھی تھا، ذرا بلند آہنگ تھا، اب بھی ہوں. تو ہمارے ہاں اساتذہ کی خدمت کے لیے ایک بہت زبردست آدمی تھے، منیر بابا، اسسٹنٹ کہہ لیں ان کو، جو چائے وغیرہ بنا کے دیا کرتے تھے اساتذہ کو. وہ بزرگ تھے، اس وقت بھی ان کی عمر کوئی 70 برس ہوگی جب میرا داخلہ ہوا وہاں. تو وہ مجھے یاد دلاتے تھے کہ تم سے پہلے بھی یہاں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں کچھ فنکارانہ کچھ صلاحیتیں تھیں، اور وہ بھی چیخ پکار کرتے رہتے تھے. ٹیچرز ہمارے ہاں میں بتا چکا ہوں کہ لٹریچر جو پڑھاتا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھ پن ضرور ہوتا ہے. بہت اچھے ٹیچر تھے، یہ سب کے سب لائق قابل ٹیچر تھے، اور میں نے بہت سیکھا ان ٹیچر سے کراچی یونیورسٹی میں انگریزی ڈپارٹمنٹ میں. لیکن کچھ نہ کچھ عادت ایسی ہوتی ہے جو آپ کو مسکرانے پہ بھی مجبور کرتی ہے، سوچنے پہ بھی مجبور کرتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ایک ٹیچر تھے، اب بھی ہیں، بہت مشہور شخصیت ہیں کراچی کی، علمی ادبی. اب میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. وہ ہمیں فیری کوئین پڑھا رہے تھے اسپینسر کی، اور تو پڑھاتے پڑھاتے ان کے منہ سے نکلا کہ آئی ایم دا لاسٹ جینیس آن دا فیس آف دی ارتھ. اس طرح کی بھی دعوے تھے. پھر ایک ٹیچر تھے جو ہمیں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم دا ویسٹ لینڈ پڑھاتے تھے. دا ویسٹ لینڈ کو کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کی سب سے عظیم نظم ہے ٹی ایس ایلیٹ صاحب کی، اور میرا خیال بات درست ہے. لیکن ویسٹ لینڈ بہت ہی اس میں تلمیحات بہت ہیں، اس میں حوالے بہت ہیں، اس میں 3-4 زبانوں کا استعمال کیا گیا. انگریزی میں نظم ہے لیکن اس میں لیٹن کے جملے اور فریزز بھی ہیں، اس میں سنسکرت کے بھی ہیں، اس میں جرمن زبان کے بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم جیسے اس وقت ان پڑھ لوگوں کے لیے تو ذرا خاصی مشکل ہوتی تھی ان دنوں. لیکن بہرحال اٹکل پچو ہم نے وہ پڑھی لی. تو جو ٹیچر وہ پڑھاتے تھے بہت ہی اچھے ٹیچر تھے. وہ بہت آسانی سے بات سمجھا دی. میں کہتا ہوں نا کہ کمیونیکیٹ بہت آسانی سے کر دیا کرتے تھے بات کو. لیکن ان میں بھی ایک اچنبے کی بات تھی، اور وہ یہ کہ وہ جب ٹی ایس ایلیٹ کی دا ویسٹ لینڈ انہوں نے پڑھانا شروع کی تو وہ شروع یوں کرتے تھے کہ only 5 people in this world have been able to understand this poem and I'm one of them. 5 دنیا میں لوگ صرف ہیں جو یہ نظم سمجھ پائے ہیں، اور میں ان میں سے ایک ہوں. تو ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھتے تھے، اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید چھٹا میں ہوں، مذاق کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہت اچھے ٹیچر، بہت اچھے ٹیچر تھے وہ. پھر ایک اور ٹیچر تھے جن کو ہیمنت کمار کی گلوکاری بہت پسند تھی، اور ہیمنت کمار کا جو ایک گانا ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، وہ بہت پسند تھے. وہ گاتے بھی تھے، اور ہم اگر گاتے تھے تو ہمیں کلاس سے نکال دیتے تھے. سب سے جو اچھوتے ٹیچر تھے وہ اگین بہت لائق، بہت قابل، بہت پڑھے لکھے. لیکن ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف انگریزی زبان میں بات کرتے تھے، چاہے کوئی بھی ان کے سامنے ہو، چاہے منیر بابا جو چائے پلاتے تھے انہیں، یا کوئی خاکروب، کوئی صفائی کرنے والا، سب سے وہ انگریزی میں بات کرتے تھے. انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اس آدمی، مثال کے طور پر وہ منیر بابا سے اکثر کہتے تھے منیر گیٹ می اے کپ آف ٹی. اچھا، منیر بابا بھی ان کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ ان کی انگریزی کو سمجھنے لگے تھے.
تو وہ چائے لے آتے تھے، یا اگر کوئی ان کو انہوں نے کوئی پینسل منگائی ہے، پین منگایا ہے، کوئی پیپر منگایا ہے، تو سب ان کو مل جاتا تھا. ان کی جب کلاس میں بیٹھنا شروع کیا، میں نیا تھا اور مجھ سے پہلے آنرس کے لڑکے تھے، لڑکیاں تھے، وہ ان کو جانتے تھے، میں نہیں جانتا تھا. وہ ہمیں جان بنین کی کتاب دی پلگرمز پروگریس پڑھا رہے تھے. پہلا دن تھا تو ان کی کچھ عادتیں تھیں. کلاس میں داخل ہوتے ہی وہ کہتے تھے، اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے بینچ پہ، کم فارورڈ، بی مائی گیسٹ، شٹ دا ڈور. یہ 2-3 جملے ضرور کہتے تھے. پھر دروازہ بند ہونے کی دھڑ دھڑ آواز آتی تھی. پھر لڑکے لڑکیاں سب سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے بینچز پہ. پھر وہ کہتے تھے ہو ول ریڈ فرام دا ٹیکسٹ. اب پہلے دن میں نے دیکھا کہ اس جملے کے بعد ایک سناٹا سا چھا گیا، کوئی لڑکا لڑکی ٹیکسٹ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. تو میں نے ہاتھ بلند کر دیا، کہنے پلیز گو اہیڈ. اب میں نے ٹیکسٹ پڑھنا شروع کر دیا. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت بن رہی ہے. دوسرے دن بھی یہ ہوا کہ کم فارورڈ، بی مائی گیسٹ، شٹ دا ڈور، ہو ول ریڈ فرام دا ٹیکسٹ، می سر. میں نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا ٹیکسٹ سے. تو اب میں پھر یہ سمجھ رہا ہوں کہ کچھ اس سے مجھے فائدہ ہوگا. تیسرے دن جب انہوں نے پھر کہا کہ ہو ول ریڈ فرام دا ٹیکسٹ، تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، تو کہنے لگے وائی آر یو سو فانڈ آف ریڈنگ. اس کے بعد میں نے ان کی کلاس میں ٹیکسٹ نہیں پڑھا.